أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے کچھ ہفتوں سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر چل رہا ہے اور تقریباً 3 آیتیں ہو چکی تھی، جس کے بارے میں نے پچھلے ہفتہ اس طرف بھی اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں میں بنیادی طور پر 3 عقیدے کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اولاً توحید، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اس لیے کہ جب وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا پروردگار ہے، پوری دنیا کے رہنے والوں کا پالن ہار ہے، تو عبادت اسی کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت روا نہیں، کسی اور کے آگے جھکنا جائز نہیں۔ اور دوسری صفت الرحمن الرحیم سے یہ بات نکلی تھی رسالت کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے یاد دہانی کے لیے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور ہم دنیا میں آ کر کیا کر رہے ہیں، اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام سے اللہ نے شروع کیا اور اخیر میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام ہو گیا۔ میرے بھائیوں، تیسری صفت تھی آخرت کی، یعنی مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا۔ دوستو، الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت اور رحمت کا تذکرہ کیا تو اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ انسانوں کو پیدا کر کے اس دنیا میں یوں ہی چھوڑ دے اور انہیں یہ نہ بتلائے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کس کام سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی رحمت کا یہ متقاضی تھا، جس کی وجہ سے رسولوں اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہوا۔ میرے بھائیوں، اب تیسری آیت مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی اس طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، آج تو تم دنیا میں ہو، آج دنیاوی زندگی میں اپنی سانسیں لے رہے ہو، اس دنیائی رنگ و بو میں چہل پہل کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو اس دنیا کے اندر تم کچھ ہی دنوں کے لیے چند روزہ گزارنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اصل زندگی تمہاری یہ نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی مرنے کے بعد والی زندگی ہے، جو کہ آنے والی زندگی ہے۔ یوم الدین اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں روز جزا، اور عربی میں یوم الدین، تو روز جزا کا مطلب ہوا، جزا اردو میں مطلق بولتے ہیں بدلہ دینے کے دن، بدلہ دینے کیوں، خواہ وہ بدلہ اچھا ہو یا برا، اسے جزا کہتے ہیں۔ اور روز جزا اس لیے نام رکھا گیا چونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو، اپنے چہیتے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اچھے بدلہ دیں گے، انہیں ثواب کے بدلے جنت عطا کریں گے، اور گنہگاروں کو، اپنے ان بندوں کو اللہ جس سے ناراض ہوں گے، انہیں جہنم اور دہکتی ہوئی آگ کا سزا دیں گے۔ اس لیے مطلق لفظ جزا لایا تاکہ دونوں کو شامل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے
کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، تو کیا اس دنیا کے اندر آج کے دن کا وہ مالک نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، آج کے دن کا بھی مالک وہی ہے، کل بھی وہی مالک تھا، آج بھی وہی مالک ہے، اور آنے والا کل بھی وہی اللہ مالک ہوگا۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اس دنیا میں بظاہر ظاہری طور پر اللہ نے کسی نہ کسی چیز کا مالک بنا رکھا ہے۔ کوئی کسی ملک کا سربراہ ہے، تو کوئی کسی گاؤں کا مکھیا ہے، تو کوئی کسی دیش کا بادشاہ ہے، حتیٰ کہ کوئی نہ کوئی کسی طرح حکومت اپنی چلا رہا ہے اور وہ اس کے مالک بن بیٹھا ہے۔ ہم میں سے اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو گاڑی کے مالک ہیں، اپنے بنگلہ اور مکان کے مالک ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل میں تو یہ ساری چیزوں کے مالک اللہ ہی تبارک و تعالی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ چیزیں جو ہم نے اپنی ہاتھوں سے بنایا ہے ان کے یہ مالک بن بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ملکیت جو آج ہماری ہاتھ میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے، کل کے دن یہ ملکیت بھی چلی جانے والی ہے۔ اس لیے کہا مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی مکمل طور پر جو ملکیت آج تمہارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ ہم تمہیں اسی حالت میں دوبارہ اٹھائیں گے جس حالت میں تم پہلی مرتبہ ماں کی گود میں آئے تھے، یعنی پیدا ہوئے تھے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہم اس کو کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح کی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ پورے ننگا بدن پیدا ہوتا ہے، نہ اس پر کوئی کپڑا، نہ کسی طرح کے کوئی چادر وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب کل قیامت کے دن انسان اپنے قبر سے اٹھا کر روز جزا میدان حشر کے طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ابھی سب کے سب ننگے ہوں گے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کپڑا میسر کر دیں، لیکن میرے بھائیوں، اٹھائے جائیں گے ننگے پن کی حالت میں۔ تو ذرا سوچئے، اس دنیا کے اندر کیسو ہی فقیر ہو، کتنا ہی محتاجی کا شکار ہو، لیکن اس انسان کے بدن پر کچھ نہ کچھ تو کپڑا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا یاد کیجئے وہ وقت کیا عالم ہوگا جب کہ آپ کے بدن پر ایک کپڑا تک نہیں ہوگا، آپ اس کپڑے کے بھی مالک نہیں ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، لمن الملک اليوم، کہ بتلاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ بادشاہ جو دنیا میں فرعون بنے پھرتے تھے، جو انا ولا غیری کا نعرہ لگایا کرتے تھے؟ کہاں ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر سمجھتے تھے؟ آج کہاں چلے گئے؟ آج ان کو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، کہ ایک اللہ کی حکومت ہے جو زبردست ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہم تمام لوگوں کو متنبع کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں آئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چند دن، یہ چند روزہ والی دنیا تمہیں آخرت بھلا دے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جب میدان حشر کا ماحول قائم ہوگا اور جب وہاں کا دن قائم ہوگا، تو انسان اس دنیاوی زندگی میں جتنا بھی جیا، 20 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، وہ محض لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار بلاغ، بلکہ انہیں وہ 1 گھنٹہ یا دن کا تھوڑا سا کچھ حصہ معلوم ہوگا۔
میرے بھائیوں ذرا سوچئے آپ اس دنیا میں کتنا رہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال، نہیں تو 70 60 40 یہی حد ہے، اور اسی میں عام طور پر انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر جس دنیا کی تیاری کے لیے یہاں پر بھیجے گئے ہیں اس کی تیاری کریں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، تم یہاں جو بوؤ گے وہی کل وہاں کاٹو گے۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات اچھی طرح ذہن نشیں کر لو، اعمل لدنیا کا بقدر بقائک فیہا، کہ تم اپنی دنیا میں اپنی دنیا کے لیے اتنا ہی کام کرو جتنا تمہارا اس دنیا کے اندر بقا ہے، وَعَمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور تم آخرت کے لیے اتنا ہی عمل کرو جتنا کہ آخرت کے دن میں تمہارے لیے بقا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب سوچئے کہ آخرت کا جب ماحول قائم ہوگا تو یہ دنیا محض چند ساعت، 1 گھنٹہ، دن کا کچھ حصہ معلوم ہوگا۔ تو بتلائیے اس دنیا کے لیے اس چھوٹی سی ساعت کے لیے ہم اتنے دور دھوپ کر رہے ہیں، لیکن وہ دنیا جو آنے والی ہے، جو جس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، جو لامحدود ہے، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، ہم انہیں بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے اتنا ہی عمل کریں جتنا ہم اس دنیا میں رہیں، باقی ہم اس آخرت کی تیاری کریں جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی زندگی لامحدود ہے، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں مالک یوم الدین کہہ کر اللہ تبارک و تعالی یہی کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے بندوں کو غفلت سے بیدار کرنا چاہ رہے ہیں اور متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگو اب بھی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اب بھی وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور جب تم مر جاؤ تو پھر کل قیامت کے دن اللہ سے یہ کہو اے اللہ مجھے ایک لمحہ کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، میں اچھے عمل کروں گا جس کا دوبارہ موقع نہیں ملنے والا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہاں سے جاتے جاتے یہ عہد کر کے جانا ہے کہ اللہ نے جو زندگی ہمارے لیے باقی رکھی ہے اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اور اس کی رضا کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھیے جب آپ کوشش کریں گے، آپ قدم بڑھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے مشن میں، اپنے کام میں، اپنے مقصد میں کامیاب کریں گے۔ اور جب کامیاب ہو گئے تو اس سے بڑھ کر اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیں تاکہ کل آخرت کے دن ہر ایک کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے، بلکہ وہاں آخرت کے دن ہم سر اٹھا کر چلیں، وہاں اللہ کی رضا نصیب ہو۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔